بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اور تقدیر پہ، کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آیت مختلف ذمہ داریوں پہ معمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اکثر روایات کے مطابق ان کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ پاک ہی کی ذات کو ہے۔ ان فرشتوں میں مشہور فرشتے 4 ہیں جن کے اسماء گرامی ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہیں۔ آج ہم انہی کے بارے میں لکھی گئی کتاب کا ذکر پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تعارف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب نے تحریر کی ہے۔ مولانا صاحب نے اس کے علاوہ بھی کئی کتب لکھی ہیں جن میں چند کے عنوان ہیں: خدا کی ہستی کے دلائل، کتاب التنویر، 70,000 فرشتے، حیات یوسف علیہ السلام اور دیگر۔ تعارف حضرت جبرائیل علیہ السلام میں کل 8 باب ہیں جن کی تفصیل یوں ہے: باب الملائکہ، اس باب میں فرشتوں کی پیدائش، تعداد اور کام کا ذکر پیش کیا گیا ہے۔ باب الخدمت، اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باب العقائد، اس باب میں بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہی عقائد ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ باب الانبیاء علیہ السلام، اس باب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتوں کی تفصیل ہے۔ باب الصحابہ، اس باب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات تذکرہ ہیں۔ باب الصحال، اس باب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے والی نیک عورتوں کا احوال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسب ضرورت عورتوں تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے۔ باب الوداعت، اس باب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اولیاء کرام کا احوال ہے۔ باب الامت، اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ کس کس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے لیے بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ ابواب کی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب تفصیلی انداز میں لکھی گئی ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ہر ممکنہ پہلو زیر تحریر لایا گیا ہے۔ سبب تالیف میں مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خان نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں آپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رسالے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ انہیں شوق تھا کہ اس رسالے کو پڑھیں تاکہ ان کے علم و دلائل میں اضافہ ہو۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس پہ بھروسہ کر کے خود کتابوں سے علم اکٹھا کرو۔ اس کے بعد مصنف نے تقریباً 3 مہینے تک مواد اکٹھا کیا اور یہ کتاب وجود میں آ گئی۔ کتاب سے چند اقتباسات ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکر پر مقرر ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض ارواح پہ مقرر ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے انوار کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معنی عبداللہ ہے اور میکائیل علیہ السلام کا معنی عبید اللہ ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا معنی عبد الرحمن ہے۔ ہر وہ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 مقامات پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور بعض مقامات پہ روح القدس اور روح الامین کہا گیا ہے۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی بغدادی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی ہے، اتنی تعریف کسی اور فرشتے کی بیان نہ فرمائی۔ مزید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ باب الخدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں، خدا تعالی نے سورہ بقرہ کی شروع میں فرمایا، علم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں 76 پر لکھا کہ الف سے مراد ہے اللہ اور اس سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں زمانے قدیم میں اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی کے نام کا پہلا حرف لے کر اس کی ذات مراد لیتے تھے، اور جہاں یہ رواج تھا وہاں یہ بھی رواج تھا کہ آقا کے نام کا پہلا حرف لیتے اور غلام کے نام کا آخری حرف لیتے، تاکہ آقا اور غلام کا فرق واضح ہو جائے۔ اب علم کا مفہوم یہ ہو گیا کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے لفظ میں پہلے الف ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لفظ محمد میں پہلے میم ہے، لہٰذا اللہ بھی آقا اور محمد بھی آقا، اور باقی رہ گیا لام، اور یہ لفظ جبرائیل علیہ السلام کا آخری لفظ ہے جو اس طرف اشارہ کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام خدا کا بھی غلام ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غلام ہے۔ باب الصاحات میں والد رسول بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے ذیل میں مصنف تحریر کرتے ہیں، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، پھر میرے سامنے ایک عظیم پرندہ نمودار ہوا اور ایک نرم و نازک جوان کی صورت اختیار کر لی، اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ شیریں تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس نے مجھے وہ پیالہ دیا اور کہا اسے پی لو، میں نے اسے پی لیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا سیر ہو کر پی لو، میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر اس نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر اس نے اپنا مبارک ہاتھ میرے شکم اطہر پر پھیرا اور عرض کی، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین جلوہ فرما ہو جائیے، یا رحمت العالمین قدم رنجہ فرمائیے، یا نبی رونق افروز ہو جائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، یا خیر الخلق جہاں کو منور فرمائیے، یا نور من نور اللہ جلوہ فرما ہو جائیے، بسم اللہ، یا محمد بن عبداللہ تشریف لائیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے جہان میں رونق افروز ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باب الامت میں شب قدر کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پہ نازل ہونے کے متعلق مصنف لکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پہ کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ کتاب کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں شامل مواد اور تفصیلات کے حوالے جات ساتھ ساتھ شامل کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی بات بنا حوالے کے پیش نہیں کی گئی، جس کے باعث اس کا عملی معیار بہتر ہے۔ کتاب کی زبان سادہ اور عام فہم ہے، اس میں عربی اور فارسی الفاظ کی بھرمار نہیں ہے، جس کے باعث اردو زبان کے عام کاری کے لیے مطالعے میں بہت آسان ہے۔ تاہم چند ایک مقام پہ مصنف مسلکی بحث کا شکار ہو گئے، جو ہمارے نزدیک اس کتاب اور موضوع کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ مسلک سے بالا تر ہو کے ہر مسلمان ملائکہ پہ ایمان لاتا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام سے متعلق معلومات اور تفاصیل پہ سینکڑوں کتب موجود ہیں،
ملائکہ کے متعلق بھی مفسرین اور محققین نے ابواب لکھے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق آیات، احادیث و روایات کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں پیش کرنا مصنف کا ایک کارنامہ ہے، جس سے اس مقدس فرشتے کے بارے میں یکسوئی سے جاننے میں مدد ملتی ہے جو انسان کے ساتھ روز اول سے وابستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا آپ ہی کے ذمے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر سال لیلۃ القدر کی رات آپ علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں تک بھلائی اور خیر پہنچاتے ہیں۔ آپ تمام فرشتوں میں برتر اور بزرگ ہیں، کوئی بھی دوسرا فرشتہ آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، دوست، ہمدرد اور مددگار ہیں۔ ہم سب مسلمان بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔